السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حاکم، کوئی اور منصف، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنے، شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل میں بالکل مکمل ہے۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 114 115 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز، اس اسلام دین سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا آغاز مکہ سے شروع کیا، اور مکہ کے اندر جو مشرکین تھے وہ بت پرست تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو توحید کے اوپر بالکل مبنی، توحید اور حق و انصاف کی باتیں جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا تھا، ان باتوں کو مشرکین مکہ کے درمیان پیش کرنا شروع کیا، تو ان کا جو عقیدہ تھا سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنے کا، اس کے بالکل خلاف اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کے اوپر مبنی یہ بات تھی، تو مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے لگے۔ جب اختلاف حد سے زیادہ بڑھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے والی یہ کتاب، اور کہاں مشرکین مکہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنے والے، جب اختلاف اور یہ ٹکراؤ بڑھا تو مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کو ایک پرپوزل دیا، انہوں نے اپنی طرف سے پیشکش کی کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو اور تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے، تو دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا، اور وہ لوگ کون؟ یہودی اور عیسائی، دونوں کے دونوں عرب کے اندر موجود، کہا کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں، اور یہ لوگ عالم بھی ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف میں ہم ان کو اپنا حکم اور اپنا فیصلہ کرنے والا، اپنا جج ہم لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، یہ اہل کتاب جو فیصلہ کر دیں گے ہم لوگ اس کو مان لیں گے، یا پھر ہمارے درمیان کوئی سمجھوتے کی کوئی راہ وہ لوگ نکال دیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اور وہ لوگ کتاب کے عالم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان مشرکین کو اب جواب دیجیے۔ جواب کیا دیجیے؟ جواب وہ ہے جس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے، غیر اللہ کی جو پوجا کرنے والے یا مشرکین ہیں، ان کو جواب دیتے ہوئے کہیے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا منصف بنا لوں، دوسروں کو اپنا حاکم بنا لوں، دوسروں کو اپنا جج بنا لوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کتابوں کو نازل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو توریت، زبور، انجیل کو نازل کرنے والا، نبیوں کے اوپر مصحف اور کتابوں کو نازل کرنے والا، لوگوں کے لیے شریعت کو نازل کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو چھوڑ کر کے میں دوسروں کو اپنا حکم، اپنا منصف، اپنا جج، اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لوں؟ حالانکہ فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف نازل کیا۔
اہل کتاب کے اوپر کتاب کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہودیوں کے اوپر توریت کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. عیسائیوں کے اوپر انجیل کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. داؤد کو زبور دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ابراہیم اور دوسرے نبیوں کو مصحف نازل کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا رب ہے، ہر ایک کے اوپر شریعت نازل کرنے والا ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو اپنا منصف، اپنا جج اور اپنا فیصلہ کرنے والا کیسے تسلیم کر لیں؟ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا حکم مانے، دوسروں کو نہیں. کوئی اٹھ کر کے فیصلہ کر دے، نہیں ایسے کر لے، مسلمانوں کو ویسے نہیں کرنا ہے. اگر ہم سچے توحید کے اوپر ہیں، اگر ہم حق کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے جج، ہمارے لیے فیصلہ کرنے والا، ہمارے عقیدے اور منہج کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کس کو دیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہوگا. ہم ان کے فیصلے کو چھوڑ کر کے ان کے چاہے وہ کوئی جمعیت کا ذمہ دار ہو، کوئی وہ جماعت کا ذمہ دار ہو، کوئی اپنے علاقے کا ذمہ دار ہو، وہ ہمارے لیے حکم نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے منصف نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے جج نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ان کو ہم اپنا فیصل مان لیتے ہیں، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے. آپ ان کو منہ توڑ جواب دے دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو جج نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو فیصل نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل کے ساتھ کتاب بھیجی ہے، یہ قرآن کریم. اب ہمارے درمیان فیصل کون ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن. کیونکہ اللہ تو آ نہیں سکتے ہیں نا، کیا اللہ آئیں گے؟ اللہ کی سنت میں نہیں ہے سارے. اللہ نے نازل فرما دیا ہے قرآن، یہ ہمارے لیے فیصل ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے، یہ ہمارے لیے جج ہے، یہ ہمارے معاملات میں فیصلہ کرنے والا ہے. آج کے ڈیٹ میں ہمارے درمیان اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین جو قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا فیصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا اور پھر آگے کہا والذین آتیناہم الکتاب. اور جس اہل کتاب کی تم بات کر رہے ہو، جس اہل کتاب کی بات کر رہے ہو، جن لوگوں کی بات کر رہے ہو، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، جن یہودیوں اور عیسائیوں کی تم بات کر رہے ہو، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہو کر کے نازل ہوا ہے. وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر اس قرآن کریم کی سچائی کی بشارت موجود ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی گواہی ان کے نبیوں نے ان کے کتاب میں دی ہے. ان کے نبیوں نے بتلایا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمایا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ بتلایا گیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آتیناہم الکتاب. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی. یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. وہ جانتے ہیں کہ بے شک آپ کے پروردگار کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بالکل حق ہے. اور وہ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نبی نے بتلایا ہے. وہ اس لیے جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر ہے، توریت کے اندر ہے، زبور کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے. جو بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس روئے زمین پر، اور جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں ان تماموں نے اپنے اپنے امتیوں کو یہ بتلایا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ آئیں گے، وہ اس جگہ پر آئیں گے. ان کے نازل ہونے کی جگہ کی جو نشانات ہیں وہ یہ ہے. ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہوں گے ان کی یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں. ان کے امت کے لوگوں کی یہ صفتیں ہیں. ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی. تمام کے تمام کتابوں کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. تمام کے تمام کتابوں نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتلائی. اب یہاں پر ٹھہر کر کے غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کلیئرلی کہہ دیا مشرکین مکہ کو بتلا دیجیے، اور یہ بات اہل کتاب یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کو
قرآن و حدیث پر جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سارے دس دیٹ آنے لگتے ہیں. ہاں قرآن کریم میں تو پورے نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے, حدیث میں تو پورے نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے. پورے نماز کا طریقہ تو بتانے والے ہمارے امام صاحب ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تم لوگ خالی حدیث کی بات کرتے ہو. یہ امام نہیں ہوتے تو حدیث کہاں سے ہوتا؟ حالانکہ حدیث اور حدیث کی تفصیلات سب کے سب کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے کہا کہ یہ تمام باتیں یہ حق ہے, یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں, لیکن افسوس کہ مسلمان ان باتوں کو جاننے کے باوجود بھی قرآن و حدیث کے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فلا تکونن من الممترین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے بارے میں آپ شک و شبہ میں نہ پڑیے, کیونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 94 میں کہا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا اے لوگو, اگر تم میں سے کسی کو بھی اس قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے, اس بات میں شک ہے کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے, فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ, اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, تو جو لوگ پہلے کتاب پڑھتے ہوئے آئے ہیں نا, توریت کو, زبور کو, انجیل کو, ان سے جا کر کے پوچھ لو, وہ بتلا دیں گے کہ یہ کتاب حق ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کے نبیوں نے ان کو بتلایا ہے. تمہارے رب کی جانب سے حق چیز آ گئی ہے, لہذا تم اس کے بارے میں شک و شبہ کرنے والے نہ بنو. اللہ نے کہا کہ آپ سمجھ لیجیے کہ کتاب حق ہے, آپ اس کے بارے میں شک کرنے والے نہ بنے. مشرکین مکہ تم جان لو کہ یہ حق ہے, اس کے بارے میں شک کرنے والے نہ بنو. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اس کتاب کی حقانیت اور سچائی کو, اس کتاب کی جو اصل عظمت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں بالکل مکمل ہے. سچائی اور انصاف میں بالکل مکمل ہے. اس کا ایک ایک ورڈ, جو کتاب ہے نا قرآن, اس کا ایک ایک ورڈ, ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ بالکل حق ہے. اس کے اندر جتنے واقعات ہیں, جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں, وہ بالکل سچائی پہ مبنی ہیں. ہر واقعہ اس کا سچا ہے, ہر خبر اس کی سچی ہے. اس کے اندر جتنے احکام و مسائل ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں. عادل جتنے بھی احکام ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, سب کے سب عادل ہیں. اس کے اندر جو بھی حکم ہے, جو بھی ممانعت ہے, سب کے سب انصاف پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں وہی حکم دیا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں لوگوں کو انہی باتوں سے روکا ہے جس سے انسانوں کو نقصان پہنچنے والا ہے. اگرچہ انسان اپنے کم عقلی کی وجہ سے, شیطانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اس کتاب کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے, مگر یہ کتاب سچائی میں, عدل و انصاف میں بالکل مکمل ہے. اللہ نے اسی بات کو کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں بالکل مکمل ہے. بالکل مکمل کتاب ہے. اور اس کے بعد کہا لا مبدل لکلماتہ, اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ قرآن کریم جب سے نازل ہوئی تب سے آج تک اور قیامت کی صبح تک لگاتار چیلنج دے رہا ہے. چاہے وہ نیدرلینڈ والے ہوں, چاہے وہ امریکہ والے ہوں, چاہے وہ فرانس والے ہوں, چاہے وہ اٹلی والے ہوں, چاہے وہ کہیں کے بھی ہو, تمام کو یہ قرآن کریم نے ہر دور کے باغی, ہر دور کے مشرکین, ہر دور کے شرکش, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والے, قرآن کریم سے نفرت کرنے والے, قرآن کریم کے معاملے میں اپنے دلوں کے اندر حسد رکھنے والے, تمام کو یہ قرآن کریم چیلنج دے چکا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ایک آیت ہے ویسی بھی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ. اس کا جو ایک حرف ہے, ایک ورڈ ہے, ایک نقطہ ہے, اس کو بھی مٹا کر کے دکھلا دو. نہیں مٹا سکو گے قیامت تک, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بھرپور کلام ہے. لا مبدل لکلماتہ, اللہ کے کلام کو بدلنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے, کسی کے اندر جرأت نہیں ہے, کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. اس روئے زمین پر کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا ہے جو قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی مٹا دے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. اللہ نے کہا لا مبدل لکلماتہ, اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. جو نازل کر دیا ہے یہ بالکل اڈگ ہے.
قیامت قائم ہو جائے گی لیکن قرآن کو کوئی بدل نہیں پائے گا. اور اس کے بعد آگے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے، یہ جو بیٹھے ہوئے چند لوگ صرف یہ نہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ رب العالمین کے فرما بردار ہو، چاہے وہ باغی ہو، چاہے وہ شرکش ہو، چاہے وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے ہو، چاہے بڑا سے بڑا فرعون وقت ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ایکٹیویٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، اور جو جیسا کرم کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو بدلہ عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا